ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ جو آیتیں آپ کی خدمت میں تلاوت کی ہیں، ان آیتوں میں بہت ساری باتیں اپنے بندوں کو سکھائی ہیں۔ ایک بہت بڑی بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ سکھائی ہے کہ ہم اپنے ماں باپ کے لیے، اپنے والدین کے لیے دعائیں کرتے رہیں۔ اولاد اپنے والدین کے لیے دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے، اور یہ اتنی اہم چیز ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں کی زبانی یہ دعائیں، یہ بات ہمیں سکھائی ہے۔ قرآن پاک کی اگر ہم آیات دیکھیں، ایک طرف اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا کو ہمیں بتایا، جس میں انہوں نے اپنے والد کو بھی شامل کیا۔ فرمایا ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام اپنے لیے اور اپنے والد کے لیے دعا فرما رہے ہیں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کے لیے دعائے مغفرت کر رہے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام اپنے والد کے لیے دعائے مغفرت کر رہے ہیں، رب اغفر لی ولوالدی وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ۔ سوچیں کتنی بڑی بات ہے، کتنی اہم بات ہے کہ اولاد اپنے ماں باپ کے لیے دعاؤں کا اہتمام کرے، اور یہ چیز اللہ تبارک و تعالی نبیوں کے ذریعے سے ہمیں بتا رہے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام اپنے ماں باپ کے لیے انہوں نے دعائیں کی۔ اور سورہ بنی اسرائیل کی جو آیت میں نے تلاوت کی ہے، جس میں تفصیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے والدین کے حقوق کو بیان فرمایا۔ اللہ کے بعد سب سے بڑا حق اگر کسی کا ہے تو وہ ہمارے ماں باپ کا ہے۔ شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ ماں باپ کو تکلیف دینا، انہیں ستانا، انہیں ایذا دینا۔ یہ ایسا گناہ ہے کہ لیلۃ القدر میں جس وقت مغفرت پھیلتی ہے، اللہ تعالیٰ اس موقع پر ان لوگوں کی مغفرت کو روک لیتے ہیں جو اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرتے ہیں۔ اتنا خطرناک گناہ ہے۔ تو والدین کے جو حقوق ہیں، ان میں ایک بڑا حق یہ ہے کہ ہم اپنے والدین کے لیے دعاؤں کا اہتمام کریں۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ کیسی خوبصورت دعا! قل عربی میں جہاں بھی آتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ دعا سکھا رہے ہیں، اور جس چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ سکھا رہے ہیں اس کی قبولیت یقینی ہے۔ اور ہم اپنے والدین کے لیے اللہ سے کیا دعا کریں؟ کہیے کہ رب ارحمہما